کہ بات عزت کی ہے، بات وقار کی ہے، بات ان کے ناموس کی ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ وہ مسجد نہ آئے، اپنے گھر کے اندر نماز پڑھے۔ تو ذرا سوچو، جس عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تم اس عورت کو بازار بھیج دیتے ہو، وہ بھی بے پردہ۔ تم اس عورت کو ہوٹل میں بھیج دیتے ہو، وہ بھی بے پردہ۔ تم اس عورت کو اسکوٹی چلانے دے دیتے ہو، وہ بھی بے پردہ۔ حضرات، آج بے پردگی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ ایک جوان بیٹی جس سے من چاہے بات کرتی ہے اور باپ کچھ نہیں کہتا، بھائی کچھ نہیں کہتا، بیٹا کچھ نہیں کہتا۔ اور بے حیائی اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اتنی بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ آج ہمارے یہاں ننگا ناچ ہو رہا ہے، ننگا ناچ پینٹ شرٹ میں نظر آتی ہے ہماری بچیاں، اسکولوں میں جو ہے نا مستی کرتی بھی نظر آتی ہے ہماری بچیاں، سڑکوں میں جو ہے ٹہلتی بھی نظر آتی ہے ہماری بچیاں، نماز سے کوسوں دور ہیں ہماری بچیاں۔ اس وجہ سے واردات ہو رہے ہیں، اس وجہ سے حادثات ہو رہے ہیں، اور ایسے ایسے واردات اور حادثات ہو رہے ہیں کہ تفصیل سے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سماج سے، محلے سے، شہر سے لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں کی بہن فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، اور صرف فلاں کی بہن فلاں کے ساتھ نہیں بھاگ گئی، اب تو آپ نے اتنی آزادی دے دی ہے اپنی بچیوں کو، ان کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، انہیں بے پردہ گھومنے کی اجازت دے دی ہے، دن رات میں جس سے چاہے بات کرے آپ نے چھوٹ دے دی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فلاں سے نہیں بھاگ رہی ہے، اب وہ کافر کے ساتھ بھی بھاگ رہی ہے، مشرک کے ساتھ بھی بھاگ رہی ہے، ارے جماعت کے ساتھ بھاگ رہی ہے۔ اب سوچو ذرا کیا ہاتھ چلا گیا ہے ہمارا سماج، سوچو کہاں چلے گئے ہو آپ اور ہم۔ ہمارے خاندان، گھر، محلہ، شہر کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، وہ جب چاہتی ہے جس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ تم سے اس کا بھی سوال میدان محشر میں ہوگا کہ ہم نے تمہیں باپ بنایا تھا، ہم نے تمہیں بھائی بنایا تھا، ہم نے تمہیں شوہر بنایا تھا، ہم نے تمہیں حاکم بنایا تھا، ہم نے تمہیں پاسبان بنایا تھا، ہم نے تمہیں نگہبان بنایا تھا، ہم نے تمہیں سرپرست بنایا تھا۔ کبھی تم کو خیال آیا کہ شریعت تم سے کیا تقاضا کرتی ہے، شریع اسلام تم سے کیا کہتا ہے، بچیوں کو کس طرح رکھا جائے، بیٹیوں کو کس طرح رکھا جائے، بہنوں کے ساتھ کس طرح رویہ اپنایا جائے، ماں کا ایک مقام گھر میں کیا ہے۔ آپ جلسہ کرتے ہو، نمازی بننے کو تیار نہیں، آپ جلسہ کرتے ہو، اتنے بڑے بڑے جلسے، اتنے بڑے بڑے جلسے اور اتنے مہنگے مہنگے جلسے کہ ایسا لگتا ہے کہ اب گاؤں میں انقلاب آ جائے گا، اب محلے میں بدلاؤ آ جائے گا، اب پورا علاقہ نمازی ہو جائے گا، اب پورے علاقے میں پردہ کا دور دورہ ہو جائے گا، قرآن کا بول بالا ہو جائے گا، اور مسلمان اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کر لے گا۔ اتنا بڑا جلسہ، لیکن دوسرے ہی دن پتا چلا کہ 3 لڑکیاں بھاگ گئی ہے، 4 لڑکیاں بھاگ گئی ہے۔ جلسے میں جاؤ تو پتا چلتا ہے کہ بھاگنا جلسے میں بھی عورت جو آ رہی ہے، لڑکیاں جو آ رہی ہے، وہ ٹہلنے کے لیے آ رہی ہیں، جلیبی کھانے کے لیے آ رہی ہے، لپسٹک خریدنے کے لیے آ رہی ہے، مٹر گشتی کرنے کے لیے آ رہی ہے، بے پردہ سامنے بیٹھی ہے۔ جب جلسوں کا اتنا برا حال ہے، جب جلسوں کی اتنی بری حالت ہے، سوچو کہ پھر آپ کے ہاں جو میلے لگتے ہوں گے اس کا کیا حال ہوگا، آپ کے ہاں جو ٹھیلے لگتے ہوں گے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، آپ کے ہاں جو ڈی جے بجتے ہوں گے اس کا کیا حال ہوگا۔ مسلمانوں، قیمتی جلسہ کرانا کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ ہے کہ جلسے سستے کراؤ، جلسے سستے ہو، آدھی رات کے جلسے ہو، ایک مقرر 2 مقرر آئے، صرف ایک نعت خواں آئے بس، لیکن جو بیان ہو، جو گفتگو ہو، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو عالم بیان کرے، اس بیان کو توجہ سے سنو، دل کے اندر اتارو اور عمل پیرا ہو جاؤ، عمل پیرا ہو جاؤ، خود بھی نمازی بن جاؤ، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی نمازی بناؤ۔
आप भी बेपर्दगी के वबाल को समझो, बेपर्दगी के अजाब को समझो कि बेपर्दा रहने की वजह से सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं मारी जाएगी, सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं मारी जाएगी, सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं मारी जाएगी, तुमसे भी सवाल होगा कि तुमने अपनी मां के लिए, बीवी के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए पर्दे का इंतजाम क्यों नहीं किया था? तुमने उन्हें नमाजी बनाने के लिए कोशिश क्यों नहीं की थी? तुमने उन्हें इस्लाम की तालीम देने के लिए कोशिश क्यों नहीं की थी? मगर अफसोस, जलसे तो महंगे होते जा रहे हैं, जलसे तो पूरी पूरी रात के होते जा रहे हैं, मुकद्दिर महंगा हो गया, पीर महंगा हो गया, शायर महंगा हो गया, मगर हमारे घर में बेनमाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है, हमारे मुआशरे में बेपर्दगी का बोलबाला होता जा रहा है, हमारी मस्जिदों में वीरानी छाई हुई है, हमारे मदरसे वीरान होते जा रहे हैं। लोगों, अगर यही हालत रही तो फिर इन जलसों का कोई फायदा नहीं होगा, इन जलसों का कोई फायदा नहीं होगा। आओ आज अभी इसी वक्त हम अपने इतने कीमती जलसे को कामयाब कर लें। कामयाब करना चाहते हैं? जोर से बोलिए। कितने लोग चाहते हैं कि हमारा आज का ये जलसा कामयाब हो जाए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग। कमाल है, सुबह शादी का वक्त हुआ चाहता है और इतना शानदार, इतना बड़ा मजमा। अल्लाह सबको सलामत रखे। आपको